بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلال او کنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك دجنت لك فدخل معه تحت الكساء اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدان الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله اتاذن لي ان اكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة اخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو موضعك تحت الكساء فاقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم
تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی وبعزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرف الکساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لامهم دمي ودامهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو ولمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیتوں ولا ارضا مدیتوں ولا قمرا منیروں ولا شمسا مزیتوں ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت هم فاطمۃ و ابوها و بالها و بنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اهبط الى الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرک السلام وخصک بتحیت والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتوں ولا ارضا مدیتوں ولا قمرا منیروں ولا شمسا مزیتوں ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذنوا لی یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہم نام قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لے ابی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علی علیہ السلام لے ابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیوں واصطفانی بالرسالت نذیرا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونظرت علیہم الرحمت وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علی علیہ السلام ارزاؤں واللہ خزنا وفاظ شیعتنا ورب الکعبہ. فقال النبی ثانیہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیوں واصطفانی بالرسالت نذیرا ذکر خبرنا ھذا فی محافل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبین وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ
الہی آمین ولا مغموم الا کشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت وقضى اللہ حاجتہ فقال علی علیہ السلام یزن وخذنا وسعدنا وكذلك خشیتنا فوز سعد فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد نہیں جو حاجت لے کے آئے ہیں ان سب کی حاجت کو پورا فرما اے اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں برکتیں کرامتیں نعمتیں نازل فرما اس گھر سے ہر بلا و مصیبت کو دور فرما پروردگار عالم جہاں جہاں پہ سیانے دے قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار عالم امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تعزیل فرما اور امام زمانہ اسلام کہ جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے باواز بلند ایک درود پڑھ دیجئے صلی علی محمد پروردگار اس حدیث قصہ کی برکت سے جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ کی تعمیر ہونے کی جلد سے جلد پروردگار ثواب مہیا فرما اور ہم لوگ کو ان کی زیارت کے لیے بلاوا آئے جلد سے جلد پروردگار عالم اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر دیکھیں ہماری زندگی میں پروردگار عالم یہ کام کر کے تو دکھا دے انک علی کل شیء قدیر ہے پروردگار عالم تو جو چاہتا ہے کن فیکون کا مالک ہے پروردگار عالم کر سکتا ہے اے اللہ تجھ سے گزارش ہے التجا ہے پروردگار عالم تو بی بی زہرا کے روضے کی زیارت ہم لوگ کو کرا دے خدا حافظ التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں میں وارث تطہیر ہوں میں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو ہم شکل پیغمبر ہے یہ میں اس کی پھوپھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں
سے کٹن وقت کیا ہوگا میرے معبود، فضا کے طرفدار ہے دربار میں موجود، میں پشت پہ فضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زہرا کو بھی دربار میں تم نے تا بلایا، دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زنجیروں میں جکڑا جو یہ بیماری کھڑا ہے، سجدہ اس کعبے کی فضیلوں نے کیا ہے، منصب میں بڑا وہ ہے میں رشتے میں بڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو، اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں یہ دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، ہونے لگی دربار میں مشترکی اذانیں، ریحان ادھر نام نبی گونجی فضا میں، بی بی نے کہا فخر سے، بی بی نے کہا فخر سے، میں جیت گئی ہوں، میں جیت گئی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، میں وہ پردے میں تھی اور میں بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، پر محمد وآل محمد باوز بلند پنجتنی سلوات، اللہم صلی اللہ اپنے دیشوں کو داخلت پڑے لوگوں پڑھنے پڑتے آواز بلند سلوات، بسم الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک ولی والا بائے فی آجئی سا فی کل سا ولی وافظا وکا
قليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا توا متعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے. سلام ان پا جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی. پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے غب اندھیرے میں. جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام. عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، نہیں اندھیرے
اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں۔ سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول بطول کے پیاروں، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ پھر غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ آواز بلند صلوات، نعرے حیدری، نعرے حیدری، آواز بلند صلوات۔ مختلف الملائکہ صلاۃ والسلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی
ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأبته التهامي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات رسال فرما دیں. صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ کوئی معروضہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پیش کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ تلاوت کی تلاوت فرما کر کے سورہ اخلاص کی مرحوم اور مرحومین کے جو نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگرچہ حاجت نہیں ہے لیکن صاحب مجلس کی طرف سے التماس ہے کہ ان مرحومین کے نام مجلس امام سرکار سید الشہداء میں لیے جائیں تاکہ خیر و برکت بہتر سے بہترین اسما کو شامل حال ہو سکے. مرحوم سید قاسم علی ابن علی رضا مختار، مرحوم سید محمد جلیل ابن معصوم علی، مرحوم سید صابر علی ابن قاسم علی، مرحوم سید اختر علی ابن قاسم علی، مرحوم سید ماجد علی رضوی ابن ننہ رضا قدس
قدس اللہ تعالی قبرہ شریف، مرحوم سلیم رضا رضوی ابن ماجد علی رضوی، سید زہیر مہدی ابن خورشید حسن رضوی بالخصوص جس کی نسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، سید حاجی نقن مرحومہ رافیہ بیگم بنت مقصود علی، شہید النساء بنت مقصود علی، حمید النساء بنت مقصود علی، قمر النساء بنت محمود جلیل، محمد جلیل، نرگس فاطمہ بنت ناصر علی، شہناز بی بنت زوار حسنین، مرحوم مولانا ناظم عباس ابن محمد اسلم، قدس اللہ ذریعہ ونور اللہ قبرہ شریف وطاب اللہ سرا، اور تمام مرحومین اور مومنات اور مومنین اور آپ تمام لوگوں کے جو بھی عزیز و اقربا، جو بھی متعلقین ہیں اس فرش عزا پر، فرش مجلس پر بیٹھنے والے تمام احباب کے لیے ہدیہ ثواب ایصال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وانزل فرجهم مشهورا ما هم لنا داهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات گرامی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ میرے لیے خوش نصیبی ہے، شرف ہے، مولانا محترم ہمارے عزیز بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور اصلاح خاطر بھی ہوگی۔ ہمارے لیے یہ شرف ہے، ہمارے لیے یہ سعادت ہے، ہمارے لیے نیک بختی اور خوش بختی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مجلس امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے وقف فرمایا اور اپنا قیمتی وقت سرکار سید الشہداء کے ذکر و تذکرے کے لیے نکالا۔ یقیناً یہ مجالس، یہ محافل، یہ نشستیں، یہ بیٹھکیں، یہ جلسات، یہ ذکر و تذکرہ ان امور میں سے ہے کہ جن امور کے متعلق حضرت صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مفضل بن یسار سے تذاکرون و تتحدثون کہ اے مفضل، کیا تم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہو اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو؟ یقیناً امام کا یہ پوچھنا، یہ پرسش، یہ سوال ان کی طرف سے اسی مسئلے کے پیش نظر تھا کہ وہ اپنے شیعوں کی خبرگیری کریں، اپنے شیعوں کے متعلق، اپنے محبین کے متعلق، اپنے پیروکاروں کے متعلق، اپنے چاہنے والوں کے متعلق، اپنی اتباع کرنے والوں کے متعلق، اپنی سیرت اور اپنے کردار پر چلنے والوں کے متعلق۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، اہل بیت علیہ السلام کا وتیرہ یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی عصر میں، کسی بھی حالت میں انہوں نے اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے پیروکاروں کو تنہا اور یگانہ نہیں چھوڑا ہے۔ ان کی خبرگیری کرتے رہے ہیں، ان کی حال و احوال کو جانتے رہے ہیں، ان کے متعلق پوچھتے رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کا راہ و سلوک کیا ہے، ان کی سیرت اور ان کا کردار کیا ہے، ان کے حالات زمانہ کیسے ہیں، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کا فہم، ہم معاصر، ہم عصر زمانے کے بادشاہان کے ساتھ، ان کے سیاسی لوگوں کے ساتھ، ان کے قاضی القضات کے ساتھ، ان کے سپہ سالاروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ کس برخورد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اپنے محبین کو، اپنے شیعوں کو
کبھی بھی یگانہ اور تنہا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ زمانے قید و بند و سلاسل کے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ زمانے قید خانے کی زندگیوں کے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ ائمہ کی زندگیاں زندانوں کے اندر، جیلوں کے اندر گزرا کرتی تھیں، مگر اپنے شیعوں کو فراموش نہیں کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے اگر ہم توقیعات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مطالعہ کریں، ان کی اسٹڈی کریں، ان کو پڑھیں، جو توقیعات امام زمانہ کی طرف سے نواب اربعہ کے ذریعے سے تشیع کی طرف، شیعت کی طرف، محبین کی طرف، مطیعین کی طرف پہنچی ہیں، پہنچائی گئی ہیں، ان میں امام نے برجستہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، باوجود ان کے 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شہادت ہے۔ امام کا یہ 5 سال کا عرصہ کہ جس عرصے میں خاص نواب کا ایک سلسلہ تھا، کتابت کا، مراسلے کا، ایک دوسرے سے مذاکرے کا، ایک دوسرے سے خبر گیری کا، اس میں توقیع میں امام نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر سے اپنی نظر کرم کو ہٹا لیں، اگر ہم تمہاری خبر گیری سے اپنی نظر کو اٹھا لیں تو یہ زمانہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، یہ زمانہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ زمانے کی سورشیں، زمانے کی سوزشیں، زمانے کے مکر و فریب، زمانے کی ہیلہ بازیاں، زمانے کی دغا سازیاں تمہیں ہلاکت کے دہانے تک، موت کے کنویں تک پہنچا دیں گی، مگر چونکہ ہماری نظر کیمیا تمہارے اوپر باقاعدہ اور برجستہ ہر دور میں، ہر زمانے میں محفوظ و مرکوز ہے، ہم تمہارے صبح و مساء کی خبر کو رکھتے ہیں اور اس کے انجام کو بھی جانتے ہیں، لہذا زمانے میں تم باقاعدہ طور کے اوپر زندگی گزارتے ہو، زندگی جیتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جن ائمہ کی، جن اہل بیت کی محبت کے لیے، مودت کے لیے، اطاعت کے لیے، وفاداری کے لیے، ان کے دین و آئین پر چلنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یہ صرف ہماری طرف سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، صرف ہماری طرف سے وفاداری کا تقاضا نہیں ہے، صرف ہم ہی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت نے اپنی طرف سے محبت کے معیار و میزان کو اپنے شیعوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ من لا یغتم، یہ مضمون روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی غم زدہ نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ نحنو نغتم بغمومہم، ہم ان کے غموں کی وجہ سے غم زدہ ہوتے ہیں۔ تم میں سے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر یہ کہ تمہارے دکھ اور تمہاری تکلیفیں اور تمہاری مصیبتیں ہمارے سینوں کو جلا دیا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام جعفرین الکاظمین سے یہ روایت کتب روایات کے اندر موقوم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجلس ہے، یہ جو نشست ہے، جس ذکر میں، جس تذکرے میں، جس فرش عزا پر ہم آ کر کے بیٹھے ہیں، اس فرش عزا پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہمارا رتبہ، ہمارا عہدہ اہل بیت کی نظر میں عزیزان گرامی کیا ہے؟ اہل بیت نے بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہم سے محبت کرتے ہو، بلکہ ہم تم سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کو اہل بیت علیہ السلام نے ہر دور میں، ہر زمانے میں دکھا کر کے پورا کیا ہے اور بتا کر کے اس وعدے کو وفا بھی کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، تشیع کا مقام، شیعت کا مقام، شیعت کا رتبہ عظیم ہے، بلند ہے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ شیعت کا مقام و مرتبہ اہل بیت عصمت و طہارت کی نظر میں کیا ہے۔ میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ظاہر سی بات ہے 35 سے 40 منٹ مجھے خطاب کرنا ہے، اگر میں آپ کے سامنے اس
अपने उज़्र को भी बहरहाल कम इल्मी और कम मायगी भी हमारे लिए है, वरना 30-40 मिनट बहुत होता है, लेकिन हम जैसा नाकिस और जाहिल तालिबे इल्म 40 मिनट को बहरहाल अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कम समझता है। मगर हकीकत यह है कि अगर अंबिया और मुरसलीन की ज़िंदगियों को देखा जाए तो अदियान को पहुँचाने के लिए, फ़िरक़ व मज़ाहिब को पहुँचाने के लिए, कल्चर व सक़ाफ़त को पहुँचाने के लिए हमारे अजीम नबी की भी 63 साल की ज़िंदगी गुजर गई है ज़िज़ान गिरामी। तो 63 साल की ज़िंदगी इस्लाम को पहुँचाने में लगती है। सारे मारूज़ात 1 घंटे में जिक्र नहीं कर सकता, मगर कुछ मारूज़ात आपकी समातों के हवाले करता चलूंगा। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी अलैकुम अस्सलाम। तशय्युअ को ये जानना चाहिए, शीअत को ये जानना चाहिए कि उसका मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, और उसका रुतबा क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबी बसीर से, हज़रत अबी बसीर ने इस रिवायत को नकल किया है इमाम पंजुम से। फरमाते हैं ये लोग इकट्ठा थे, एक मकाम पर बैठे हुए थे, एक जगह पर बैठे हुए थे। इमाम ने फरमाया हज़रत अबू बसीर से, ला युहन्निउकुमुल इस्म, ये शियत का जो उन्वान तुम्हारे ऊपर है, ये जो शियत का नाम तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें मुबारक हो। ला युहन्निउकुमुल इस्म, ये नाम तुम्हारे लिए मुबारक हो, ये नाम तुम्हारे लिए खैर व बरकत का सबब हो, ये नाम तुम्हारे लिए फ़ख्र व मुबाहात का सबब हो। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर मैं बहुत सारी बातें पढ़ नहीं सकूंगा, मगर कोशिश करूंगा कि कितनी बातें पढ़ सकता हूँ। जब हज़रत अबू बसीर ने सुना, जाहिर सी बात है इस रिवायत का ताल्लुक 1400 बरस पुराना है, 1400 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले इमाम पंजुम के ज़माने की रिवायत है। और गैबत का ज़माना कब हो रहा है? सन 260 हिजरी के अंदर, 5 साल की उम्र में। इमाम पंजुम के ज़माने में क्या फरमाया? शियत का नाम तुम्हारे लिए मुबारक हो, कितने पाको पाकीज़ा हो तुम, तुम्हारी अजमत कितनी है, तुम्हारी बुजुर्गी कितनी है, तुम कितना फजल शरफ और कितना करम रखते हो अपने लिए। इमाम ने फरमाया ला युहन्निउकुमुल इस्म, ये नाम तुम्हारे लिए मुबारक हो। जब अबू बसीर ने इमाम को ये फरमाते हुए सुना तो अबू बसीर ने पूछा इमाम से कि मौला, पूछा क्या बल्कि अपनी तरफ से गोया शिकवा एक बयान किया, शिकवे के तौर पर एक बात कही। फरमाया या सय्यदी व मौलाई, हमारी जाने और हमारे माँ बाप की जाने आपके कदमों के ऊपर फिदा और कुर्बान हो जाएं। अन्नासो ला युअय्यिरूनना बिज़ालिक, इमाम फरमाते हैं कि लोग अहले ज़माना, अहले मदीना, अहले कूफा इस नाम से हम लोगों को मायूब करते हैं, ऐब जोई करते हैं, नक्स जोई करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। युअय्यर का माना होता है बुरा भला कहने के, लान तान करने के। अबू बसीर ने कहा कि इमाम, हम शिया तो हैं आपके, मगर लफ्ज़ शिया का ताना हमें दिया जाता है, लफ्ज़ शिया का नेज़ा हमें मारा जाता है, हमें मायूब किया जाता है उल्टी सीधी निस्बतें दे करके। इमाम ने फरमाया, अज़ीज़ान गिरामी देखिएगा, 2 आयतों से कुरान की इमाम ने इस्तिदलाल फरमाया है। हो सकता है मेरी गुफ्तगू थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक हर्फ इल्मी हो जाए, मगर तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, हर हर्फ हर कलमे के साथ मुतमस्सिक रहिए ताकि मेरी बात आप लोगों को समझ में आए। जब इमाम से फरमाया कि लोग हमें मायूब करते हैं, ऐबदार करते हैं, इस नाम के साथ लान तान करते हैं, बुरी निस्बतें देते हैं, राफ़ज़ी कहते हैं, तो अज़ीज़ान गिरामी इमाम ने कहा अमा तर्ज़ा या अबा बसीर, ऐ अबा बसीर, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि लफ्ज़ शिया का इस्तेमाल परवरदिगार आलम ने अपनी अजीम और बुजुर्ग किताब में 2 मकाम पर बरजस्ता तौर पर किया है। 4 मकाम पर लफ्ज़ शिया का इतलाक और इस्तेमाल कुरान के अंदर आया है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बसीर से 2 मौरिद को मकाम इस्तिदलाल के तौर पर, ताकि ये जो सोरिश है, ये जो सोजिश है दिल की, कल्ब की, जो उनके दिल के अंदर एक तकलीफ थी कि जिसको उन्होंने इमाम के सामने जाहिर किया, वाज़े किया, आश्कार किया, उसे इमाम ने बयान फरमाया। कहा अमा तर्ज़ा या अबा बसीर, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल
اللہ فی کتابہ الشریف کہ پروردگار عالم نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم. سب سے پہلی اس آیت سے استدلال فرمایا. کیا کہا ابو بصیر سے؟ اے ابو بصیر، پروردگار عالم نے قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا. کیا فرمایا؟ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ. حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے. کن کے شیعوں میں سے تھے؟ حضرت نوح کے. ظاہر آیت کچھ اور ہے، باطن آیت کچھ اور ہے، کیونکہ امام صادقین سے یہ روایت ہے کہ وَلِلْقُرْآنِ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ سَبْعٌ أَوْ سَبْعُونَ. امام نے فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے. قرآن کے ظاہر یا 7 ہے یا 70 ہے، اسی طریقے سے قرآن کے باطن بھی 7 ہے یا 70 ہے. عزیزان گرامی، اب ان کی تعویل، ان کی تفسیر، ان کی تحدیث، ان کی تجدید اہل بیت کے علاوہ، مفسر قرآن کے علاوہ، منبع وحی الہی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. لہٰذا عزیزان گرامی ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اللہم اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد. مولا سلامت رکھے، خوش رہیے. تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، ایک نتیجے پر لے کر کے چلوں گا. یاد کیجئے گا آج کی صرف اس 5 منٹ کی تقریر کی، باقی 30-35 منٹ 32 منٹ ہم کیا پڑھیں گے اس سے آپ کو غرض ہونا رہے. یہ 5 منٹ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں موجودہ حال، اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا. آج ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر بھی آگ لگی ہوئی ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی آگ لگی ہے، یوٹیوب پر بھی آگ لگی ہوئی ہے، انسٹاگرام کے اوپر بھی آگ لگی ہوئی ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں ظاہر سی بات ہے اللہ نے جس طریقے سے اہل بیت اور آل محمد اور آل عمران کے محبت کرنے والے اور مودت کرنے والوں کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں اس نے آل امیہ اور ان کے پیروکاروں کو بھی پیدا کیا ہے. ہر انسان اپنے دین و آئین پر پیدا ہوتا ہے، اپنے دین و آئین پر چلتا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا تھا، کیا فرمایا پیغمبر نے؟ کہ کل مولود یولد علی الفطرت، فطرت کے اوپر تمام کائنات، تمام عالمین پیدا ہوتی ہے. حتی ابواہ یحودان ویمجسان وینصران. ہر انسان فطرت کے اوپر، فطرت توحید کے اوپر، فطرت ولایت کے اوپر، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. اس کے پالنے والے حتی ابواہ، اس کے ماں اور اس کے باپ اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. ماں باپ اگر یہودی ہیں تو انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر نصارہ ہیں انہیں نصارہ بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر مجوسی ہیں انہیں مجوسی بنا دیتے ہیں، زرتشت ہے تو انہیں آگوں کی پرستش کرنے والا بنا دیتے ہیں، کافر ہے تو انہیں شرک و کفر کرنے والا بنا دیتے ہیں. اور اگر مومن آل عمران ہے تو عزیزان گرامی انہیں محمد عربی جیسا اور علی مرتضی جیسا بنا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیے، اگر صاحب کتاب ہے، صاحب وحی ہے، صاحب دین و شریعت ہے، صاحب کلچر و ثقافت ہے، تو عزیزان گرامی پیغمبر بنا دیا کرتے ہیں اپنے پروردہ کو، امام بنا دیا کرتے ہیں اپنے پروردہ کو، ہادی و رہبر بنا دیا کرتے ہیں اپنے پروردہ کو. لہذا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر عصر میں، ہر زمانے میں، جس زمانے میں بھی جو پیدا ہوا ہے وہ اپنے دین کے اوپر، اپنے آئین کے اوپر عمل کرتا ہے. ہم اہل بیت کی سیرت کے اوپر، اہل بیت کی ولایت کے اوپر، اہل بیت کی محبت کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں، خلق کیے گئے ہیں. لہٰذا ہم تو ماں کی آگوش سے ایسی گھٹیوں کو پی کر کے پلے اور بڑھے ہیں کہ عزیزان گرامی ان سینوں کے اندر ایسی سوزش قیامت تک پیو دی گئی ہے، پلا دی گئی ہے کہ جو ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کا قتل ایسا
قتل ہے کہ اس سے ایک ایسی سوزش مومنین کے دلوں میں اٹھا دی گئی ہے, جلا دی گئی ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. لا تبردو ابدا. تو عزیزان گرامی, یہ جو ہمارے سینوں کی سوزش ہے, یہ جو ہمارے سینوں کی حرارت ہے, وہ آج سے نہیں 1400 سال سے اس امت کے دل اور دماغ میں رکھی گئی ہے. لہذا عزیزان گرامی, ہم اس فرش عزا پر بیٹھ کر کے اہل بیت علیہ السلام کی مدح نہ کریں. گفتگو میری طویل نہ ہو جائے, میں ادھر ادھر داخل نہ ہو جاؤں. اگرچہ تعالی کلام ہو گیا, برگشت کرتا ہوں اپنے مطلب کی طرف. ذکر یہ کر رہا تھا کہ شیعت کے متعلق دلیل پیش کیا پانچویں امام نے حضرت ابو بصیر سے. پہلی دلیل کیا پیش کیا, توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. پہلی دلیل یہ پیش کی کہ اے ابو بصیر, کیا تم راضی نہیں ہو؟ مقام دیکھیے گا, یہ توجہ کیجئے گا کہ یہ مقام اہل بیت نے 1400 سال پہلے اپنے محبوں کا, اپنے شیعوں کا, اپنے اصحاب کا, اپنے اہل بیت کا بتایا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے. اگر لوگ تمہیں برا کہتے ہیں, لوگ تمہیں بھلا کہتے ہیں, لوگ تمہیں لان تان کہتے ہیں, لوگ تمہیں غلط نسبتوں سے یاد کرتے ہیں, ان کی زبانوں کی پرواہ نہ کرو. ان کی زبانوں کے نیزے کو ہنس کر کے اپنے سینے پر لے لیا کرو, کیونکہ تمہارا مقام و مرتبہ اور ہے اور ان کا مقام و مرتبہ اور ہے. عزیزان گرامی, کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز و جل فی کتابہ الشریف, اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ, حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلی آیت امام نے یہ بیان فرمائی. دوسری آیت امام نے کیا بیان فرمائی ہے عزیزان گرامی؟ امام نے فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ, کہ حضرت موسیٰ کے شیعہ نے, توجہ کیجئے گا میرے جملے کے اوپر, اسی لیے میں نے کہا کہ اس 5 منٹ کی تقریر کو خلاصے کے طور پر اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا, تاکہ کسی بھی منافق, کسی بھی ناسبی, کسی بھی بے دین, کوئی بھی خارجی, کوئی بھی ناکسی اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو قرآن کی ان 2 آیتوں سے کم آپ اس کو استدلال کیجئے اور استدلال کر کے آگے بڑھ جائیے. عزیزان گرامی, امام نے دوسری آیت فرمائی فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ, اس نے پکارا کہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا, کس کے اوپر؟ جو اس کا دشمن تھا. 2 بھیڑیوں کے اندر جب لڑائی چھڑ گئی تو جو موسیٰ کے پیروکار تھے, جو موسیٰ کے دوست تھے, انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا, اور حضرت موسیٰ مدد کے لیے آئے اور اسے ایک تگڑا گھوسا مارا. فضربا, اسے مارا, اور وہ سقط علی الارض, زمین کے اوپر گر گیا. اور صرف گر نہیں گیا بلکہ قرآن نے کہا کہ ایک ہی گھوسے میں ڈھیر ہو گیا, مر گیا. عزیزان گرامی, اس کی موت کے بعد ایسا خوف طاری ہوا حضرت موسیٰ کو کہ 40 سال تک وارد نہیں ہوئے مصر کے اندر. فرعونیوں کا زمانہ تھا, توجہ کیجئے گا. بہرحال اب میں اس عنوان میں نہیں جانا چاہتا, پھر گفتگو میری طویل ہو جائے گی کہ واقعی حضرت موسیٰ کیا ہے, پھر کبھی ذکر کریں گے آپ کو تفصیل و تحسین کے ساتھ. 2 آیتوں کو حضرت نے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد میں استدلال کیا حضرت ابی بصیر سے, اور اس کے بعد میں پھر امام نے کہا, جب ان 2 آیتوں کا استدلال کر دیا تو کہا لَيُحَنِّئُكُمُ الْإِسْمِ, پہلے تبریک پیش کیا اور بعد میں بھی امام نے تبریک پیش کیا, پھر مبارکباد دیا. عزیزان گرامی, یہ مبارکبادی ہے اہل بیت کی طرف سے ان کے شیعوں کے لیے, ان کے محبین کے لیے, ان کے چاہنے والوں کے لیے, ان کے پیروکاروں کے لیے. اہل بیت یہ بتا دینا چاہتے ہیں, توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر, اہل بیت یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ لفظ شیعہ کا تعلق ہمارے زمانے سے نہیں ہے, ان کے زمانے سے نہیں ہے, ان کے زمانے سے نہیں ہے, علی کے زمانے سے نہیں ہے, محمد کے زمانے سے نہیں ہے, محمد باقر کے زمانے سے نہیں ہے, جعفر صادق کے زمانے سے نہیں ہے, حسن عسکری کے زمانے سے نہیں ہے. اہل بیت نے فرمایا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ, حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوح بھی شیعہ, ابراہیم بھی شیعہ, موسیٰ بھی شیعہ. تو لفظ شیعت کا تعلق 1400 سال سے نہیں, جب سے آدم کو پیدا کیا گیا تب سے ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, محمد و آل محمد.
محمد باول بلند پنجتنی سلوات عزیزان گرامی کیا فرمایا کہ من شیعتہ ابراہیم، حضرت نوح کے شیعوں میں سے ہیں. دنیا کے تمام مفسرین کو، دنیا کے تمام رواة الحدیث کو، دنیا کے تمام قاری قرآن کو یہ چیلنج ہے کہ وہ آئے اور آ کر کے ان 2 آیتوں کا جواب پیش کرے کہ ابراہیم کو نوح کے شیعوں میں سے کہا. ہم تو ابھی کچھ اور بھی پڑھنے والے ہیں اس مطلب کے اندر عزیزان گرامی. اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ کے شیعوں سے کہا. علی کے شیعوں سے اتنا بیر کس بات پر ہے؟ علی کے شیعوں سے اتنی ناراضگی کس بات پر ہے؟ علی کے شیعوں سے اتنا بغض و حسد کس بات پر ہے؟ دلوں کے اندر، سینوں کے اندر اتنے کینے کیوں بھرتے ہیں؟ کیا لفظ شیعت کا تعلق قرآن میں نہیں ہے؟ یا قرآن کو جلا دو یا قرآن کی آیتوں کو مٹا دو، کیونکہ جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک شیعت کا نام باقی رہے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی. مولا سلامت یا علی. تو عزیزان گرامی اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی ہم سے بیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے دلیلیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے حدیثوں کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اگر تمہیں حدیثیں طلب کرنا ہے، اگر تمہیں دلیلیں چاہیے، اگر تمہیں براہین چاہیے، اگر تمہیں پروف چاہیے تو اللہ سے جا کر کے مانگو کہ کیا ضرورت ہے. جب اتنے ناپسندیدہ نام یہ ہیں، جب اتنی ناپسندیدہ قوم یہ ہے، تو کیوں ابراہیم کو نوح کے شیعوں میں سے قرار دیا؟ کیوں تذکرہ کیا موسیٰ کے شیعہ کا قرآن کے اندر؟ عزیزان گرامی قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ چیلنج ہے عزیزان گرامی. یا تو ان آیتوں کو قرآن سے مٹا دو، یا تو ان آیتوں کو جلا دو، یا تو یہ کہو کہ شیعت کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا آدم و نوح کا معاملہ، شیعت کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے موسیٰ و ابراہیم کا معاملہ. عزیزان گرامی روایت ختم ہو گئی، نتیجہ کہہ کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت نے، امام محمد باقر نے حضرت ابو بصیر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے ابو بصیر سینے کو تنگ نہ کرو. شیعت کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ شیعہ بننے کے لیے، شیعہ عہدے پر آنے کے لیے کم سے کم انسان کو ابراہیم خلیل ہونا پڑتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل. عزیزان گرامی یہ سند ہے قرآن کی کہ شیعت کا نام حاصل کرنے کے لیے، شیعت کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، شیعت کے لیبل اور اسٹیٹس پر پہنچنے کے لیے انسان کا کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کا لیبل، اس کا مستوی، اس کا اسٹینڈرڈ حضرت ابراہیم خلیل خدا کے جیسا ہونا چاہیے. کم سے کم اس کا لیبل، اس کا اسٹیٹس اور اس کا عہدہ اور اس کا منصب و مقام موسیٰ کے پیروکاروں کے جیسا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی یہ شرف و مقام کی بات ہے کہ اہل بیت نے ہمیں یہ سمجھایا اور یہ بتایا ہے کہ ہمارا مقام و مرتبہ کن لوگوں کے مقام و مرتبے کے جیسا ہے. اسی وجہ سے اگر یہ مقام و مرتبہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کبھی بھی اپنے آپ کو آل رسول کے شیعوں کے لیے مطالبہ نہ کرتے. روایت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و عزیزان گرامی. بہت ساری باتیں میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ معروضات کی کمی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں ایک مجلس میں ساری چیزیں نہیں پڑھ سکتا. اگرچہ یہ مجلس مخصوص ہے شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے تذکراً تبرکاً تیمناً، میں ایک گوشہ چھوٹا سا چھوڑوں گا تاکہ ہمارا آج کی مجلس کی مناسبت بھی ہو جائے اور ہمیں فرش ازا اور اپنے وجود کی
کی عظمت اور اپنے وجود کے شرف و بزرگی کا بھی اندازہ اور پتہ ہو جائے۔ لہٰذا عزیزان گرامی اسٹیٹس اور لیبل کو قرآن نے بتایا ہے کہ شیعت کا لیبل اور شیعت کا اسٹیٹس کم سے کم حضرت نوح، کم سے کم حضرت ابراہیم، کم سے کم حضرت موسیٰ کے جیسا ہے قرآن کی ان 2 آیتوں کے اندر۔ اس کے بعد میں عزیزان گرامی اسی آیت کی تفصیل میں جو میں نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ لما حضرت محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے حضرت جابر بن یزید جوفی سے فرمایا، علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے اور جگہ دی ہے روات الاحادیث سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 600 تفسیر البرہان کے اندر فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم کن کے شیعوں میں سے تھے۔ اب ظاہر تو میں نے پڑھ دیا کن کے شیعوں میں سے تھے عزیزان گرامی۔ فرمایا لما خلق اللہ سبحانہ وتعالی، جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے آگوش مادر میں آئے اور اپنی آنکھوں کو کھولا، فنظر الی العرش، آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرآ تحت العرش نوراً، ایک نور کو ملاحظہ کیا، ایک نور کو دیکھا عرش کے نیچے۔ پروردگار عالم سے مخاطب ہو کر کے پوچھا یا رب وما ھذا النور، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا ھذا نور محمد صفوتی من خلقی، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ھذا نور محمد صفوت من خلقی، صفوتی من خلقی، یہ میرے محمد کا نور ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، یہ میرے مجتبی کا نور ہے، یہ میرے منتخب کا نور ہے جسے میں نے عالمین میں چنا ہے عزیزان گرامی۔ فرآ مرتن ثانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر آسمان کی طرف نگاہ کو بلند کیا، فرآ نوراً فی جنبہ، اس نور کے بغل میں اور پہلو میں ایک اور نور کو دیکھا۔ پھر پروردگار عالم سے سآلا، پوچھا کہ پروردگار وما ھذا النور، یہ نور کس کا ہے؟ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرف نظر رحمت فرمائی اور جواب دیا ھذا نور علی ابن ابی طالب ناصر دین، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پہلا نور میرے مصطفیٰ کا نور تھا اور یہ دوسرا نور میرے دین کے ناصر کا نور ہے۔ نور علی ابن ابی طالب ناصر دینی، یہ میرے دین کے ناصر کا، میرے دین کی پشت پناہ کا، میرے دین کی ظہیر کا نور ہے، علی کا نور ہے عزیزان گرامی۔ جب ان 2 بزرگ نوروں کو حضرت ابراہیم ملاحظہ کر چکے، فرآ مرتن ثالثہ، تیسری مرتبہ پھر عرش کی جانب نظر کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ ثلاثۃ انوار فی جنبہما، ان 2 نوروں کے پہلوؤں میں 3 اور نور ہیں جو اپنی روشنیوں سے آسمان کے بسنے والوں کی نظروں کو کھیرا کیے دے رہے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وما ھذہ الانوار یا رب، پروردگار عالم یہ کن کے نور ہیں؟ جب حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ ھذا نور فاطمہ فتمت محبیہا من النار۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی۔ یہ نور بنت مصطفیٰ ہے کہ جن کے محبین کو، جن کے چاہنے والوں کو، جن کے پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے جدا کر دیا گیا ہے، جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد میں حضرت حسنین کے نور کا ذکر کیا۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے فرمایا کہ یہ حسن کا نور ہے اور یہ حسین کا نور ہے۔ تاریخ کہتی ہے، درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مقام و مرتبہ تشیع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، جو بھی باتیں میں نے پہلے پڑھی ہیں اس کا نتیجہ وہیں پر ختم کروں گا، توجہ کیجئے گا تاکہ واقعہ بھی سمجھ میں آئے، نتیجہ بھی سمجھ میں آئے عزیزان گرامی۔ کیا فرمایا
کہ یہ نور حسنین کا نور ہے. جب 5 نوروں کی تعداد مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے پھر سے آسمان کی جانب دیکھا. فرآ تسعۃ من الانوار، 9 نوروں کو دیکھا. قد احدقوا بہم او قد حفوا بہم. آپ نے فرمایا کہ جب چوتھی مرتبہ آسمان پر نگاہ کو اٹھایا، بلند کیا، تو کیا دیکھا؟ 9 نوروں کی شبیہ و اشباہ ایسی ہیں کہ جو حالہ بنائے ہوئے طواف کی صورت میں ان پنجتن کے انوار میں گول دائرے میں بکھری ہوئی ہیں. پنجتن درمیان میں اور ان کے درمیان 9 نور ہیں جو نور کا حالہ بنائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم سے حضرت ابراہیم نے جب اس منظر کو دیکھا، حسین و جمیل منظر کو، تو عزیزان گرامی ذکر کیا پروردگار عالم تجھے تیری عزت و جلالت کی قسم ہے اور تجھے ان 5 نوروں کی عظمت کی قسم ہے. یہ بتا یہ 9 نور کن لوگوں کے ہیں؟ یہ کون سے انوار ہیں؟ عزیزان گرامی بس میں اپنے منزل کی طرف آ رہا ہوں. پروردگار عالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق امام زین العابدین سے لے کر کے امام مہدی آخر الزمان علیہ ان تمام انوار کو گنایا. عزیزان گرامی سب کے نام، سب کے اسماء آپ نے پیش فرمائے، آخری امام تک کے نام کو گنا دیا. اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ کے بعد 5ویں مرتبہ پھر سے آسمان کی طرف حضرت ابراہیم نے نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر کے کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ لا تعداد بے شمار انوار آسمان کے اندر عرش کے نیچے ان 9 نوروں کے علاوہ بکھرے ہوئے پراکندہ صورت میں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم تیری عظمت و جلالت کی قسم یہ کیسے انوار ہیں؟ وما ہؤلاء الانوار، یہ کون سے نور ہیں؟ یہ کیسے نور ہیں؟ لا یعلم عددها الا انت ولا یحصیها عددها الا انت. پروردگار ان کی تعداد کو، ان کی عدد کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ کن کے انوار ہیں؟ جب حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیا تو پروردگار عالم نے کہا ھذا نور شیعت علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و عزیزان گرامی قدر. امام نے فرمایا یہ انوار، یہ نور علی کے شیعوں کے نور ہیں، علی کے محبین کے نور ہیں، علی کے پیروکاروں کے نور ہیں، اہل بیت کے عزاداروں کے نور ہیں. عزیزان گرامی یہ سننا تھا اس عظمت کا، اس بزرگی کا، اس شرف و کرامت کا، اس جلالت کا ملاحظہ کرنا تھا کہ حضرت ابراہیم سے رہا نہیں گیا. عزیزان گرامی طلب منصب و مقام سے پہلے ایک سوال کیا حضرت ابراہیم نے، کہا پروردگار عالم وبما تعرف شیعۃ علی، یہ بتا کہ علی کے شیعوں کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، توجہ کیجئے گا. عجیب سوال ہے، کئی بار روایات پڑھی جاتی ہیں، بہت سارے مطالب رہ جاتے ہیں، بہت سارے مطالب ممبر کے اوپر پروردگار عالم کی عطا بھی ہوتے ہیں. عطا کر رہا ہوں عزیزان گرامی. حضرت ابراہیم کے اس سوال کی لطافت و ظرافت کو آپ کے سینوں تک، آپ کے دلوں تک، آپ کی روحوں تک ودیت کر کے جاؤں گا. حضرت ابراہیم نے پوچھا وبما تعرف شیعۃ علی، علی کے شیعوں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ علی کے شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ علی کے شیعوں کو کیسے جانا جائے گا کہ علی کا شیعہ کون ہوگا؟ عزیزان گرامی تعجب نہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم گویا یہ بتانا چاہتے ہیں، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سے تیری رسالت کے اوپر مجھے فائز کیا جائے تب سے اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ نسل ابراہیم میں، آل ابراہیم میں بھی شیعوں کا مقام و مرتبہ اور رتبہ کیا ہوگا. عزیزان گرامی لہٰذا پوچھا کہ پروردگار یہ بتا بما تعرف شیعۃ علی، علی کے شیعوں کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کا میزان و معیار کیا ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ علی کا محب ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ ذکر کیے دیتے ہیں ابراہیم 4 خصلتوں کو، 4 صفات کو ذکر کیا ہے. یہ روایت کا یہ ٹکڑا جو ہے حضرت امام حسن عسکری کی روایت سے شبیہ ہے مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر.
ایک اور सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, आले इब्राहीम, आले इस्माइल का शरफ व मकाम मर्तबा क्या है। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, क्या लोग उन चीज़ों के ऊपर हसद करते हैं, क्या लोग उन चीज़ों से नफरत करते हैं, क्या लोग उन चीज़ों से अदावत करते हैं, दुश्मनी रखते हैं। मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, कि जो कुछ परवरदिगार आलम ने इब्राहीम को और आले इब्राहीम को अपने लुत्फ़ो फज़ल से नवाजा है, क्या उन चीज़ों के ऊपर लोग हसद करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले में से एक मकाम व मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये है। कैसे पहचाने जाएंगे? अली के शिया, परवरदिगार आलम ने कहा अली के शियों को 4 चीज़ों से पहचाना जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, बिसलातिन इहदा व खमसीन, अली के शियों को 51 रकत नमाज से पहचाना जाएगा। किस चीज़ से पहचाना जाएगा? 51 रकत नमाज से कम 10 से 11, 11 से 12 रिवायात, बल्कि 12 क्या 14 रिवायात, 14 मासूम के ज़ैल में, जहाँ पर इस आयत का तज़किरा अल्लामा हाशिम अल बहरानी ने तफसीर बुरहान के अंदर किया है। 14 रिवायात को 14 मासूम से शियत के मुतालिक पेश किया है। अज़ीज़ान गिरामी, कभी वक्त रहा तो पढ़ूंगा, तमाम बातें नहीं पढ़ी जा सकती, वक्त भी नहीं है मेरे पास। क्या फरमाया? बेसलातिन इहदा व खमसीन, 51 रकत नमाज के जरिए से शियों की पहचान होगी। मैं तफसील छोड़ रहा हूँ कि इमाम ने क्यों 51 रकत नमाज के लिए कहा, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कह करके आगे बढ़ता हूँ दूसरी सिफात और दूसरी खसलत के लिए। शिया ने आले मोहम्मद की पहचान, मुहिब्बीन आले मोहम्मद की पहचान क्या है कि वो 51 रकत नमाज पढ़ते हैं। अब अगर कोई 51 रकत नमाज ना पढ़े तो ये मेरी वसीयत और नसीहत है उसको कि कम से कम 17 रकत नमाज ज़रूर पढ़े, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कहा है अफ़ज़लुल आमाल क्या है? अल फराइज़, सबसे बेहतरीन अमाल क्या है? फ़राइज़ की बजा आवरी है, फ़राइज़ को अंजाम देना है। सुन्नतों को बजा नहीं ला सकते, फ़राइज़ को कम से कम बजा लाओ। 2 रकत नमाज सुबह की, 8 रकत नमाज ज़ोहर व असर की, 7 रकत नमाज मगरिब और इशा की, 17 रकत नमाज कम से कम इंसान को पढ़ना चाहिए। शियत की लिस्ट में भी अगर कम से कम आपका नाम नहीं आएगा तो मुहिब्बीन आले मोहम्मद की लिस्ट में ज़रूर आपका नाम आ जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, मुतालिबा अभी बाकी है। इमाम ने 2 आयतों को पढ़ा, मैंने 2 आयतों की खूबियों को आपको बता दिया। अब मैंने कहा था कि शियत की अजमत, शियत का मकाम व मर्तबा, शियत का ओहदा, शियत का लेबल और स्टेटस क्या है अंबिया और मुरसलीन की निगाहों में। अज़ीज़ान गिरामी, ये आखिरी बात कह करके गुरेज करूंगा अपने मतलब से। इमाम ने फरमाया कि पहली चीज़ जो खुदा ने हज़रत इब्राहीम से शिया ने अली के मुतालिक फरमाई वो 51 रकत नमाज। दूसरी बात फरमाई, क्या फरमाया? फरमाते हैं अल जहरो बे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। क्यों बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं? एक लफ्ज कह दूं क्योंकि इसके ऊपर अगर गुफ्तगू करूं तो कम से कम 15 मिनट मुझे चाहिए रिवायात के ज़ैल में। मैं एक लफ्ज कह के गुजर रहा हूं, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के मुतालिक जितने मुफस्सिरीन हैं, तकरीबन 30 से 32 किस्म की तफसीरें हमारे उलमा ने किया है कुरान की। 30 से 32 33 किस्म की तफसीरें। तफसीर के अंदर तफसीर नूरुस सकलैन में, दीगर में भी, 11 में भी हजरत इमाम पंजुम ने फरमाया कुरान से सबसे बड़ी चीज जो चुराई गई है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। और जो फरमाई सबसे बड़ी चीज कि जिस चीज की चोरी की गई है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर है। कभी जिंदगी रही तो तफसीर कुरान के मुतालिक सिर्फ बिस्मिल्लाह के ऊपर पूरी मजलिस को पढ़ के बताऊंगा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर क्या कुछ समोया गया है और अहले बैत ने उलूम व मारिफ और हिकमत के कैसे कैसे चश्मों को फोड़ दिया है। अजीजान गिरामी, फरमाया कि परवरदिगार आलम के अस्माए आजम को भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर रखा गया है। शुरुआत भी बिस्म से होती है, कभी इसकी भी तफसीर करेंगे आपके सामने। तो फरमाया सबसे बड़ी चोरी जो कुरान से की गई वो किस चीज की है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। सबसे पहले तो जुज होने से इसको निकाल दिया गया। दूसरी बात ये कि कुरान के सूरों को, नमाजों को, इबादतों को बिस्मिल्लाह
पढ़ा ही नहीं जाता है। आज भी कौमें और फिरके हैं, मेरे सामने कैमरा लगा है, मुझे मुनाजरा करना नहीं, किसी से बहसो मुबाहिसा नहीं, मैं एक इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चोरी बिस्मिल्लाह की, लिहाजा मोमिन और शियत की पहचान क्या बताई गई? बुलंद आवाज से शिया बिस्मिल्लाह पढ़ता है ताकि ये पता चले कि ये अली का शिया है, ताकि ये पता चले कि ये अली का शिया है, ये चोरों की नस्ल में से नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी। हर मतलब के पीछे एक तफसीर अहले बैत की है, एक तफसील है कि उसके अंदर जाने का वक्त नहीं। ये दूसरी चीज थी। उसके बाद इमाम ने फरमाया तीसरी सिफत मोमिन की क्या है? तीसरी सिफत के ज़ैल में इमाम ने अर्ज फरमाया वल कुनूत क़ब्ल रुकू। मैंने कहा था कि इस रिवायत का ताल्लुक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मशहूर रिवायत से थोड़ा सा हट के है। वहाँ 5 चीजें जिक्र की गई हैं, यहाँ 4 चीजें बयान की गई हैं। इमाम ने फरमाया हमारे शियों की पहचान ये है अन्नहुम कानितीना फिल लैल, रातों को जाग करके कुनूत पढ़ने वाले अली और आले अली के शियों की पहचान ये है कि वो रुकू में जाने से पहले अपने हाथों को कुनूत पढ़ते हैं। ये हमारे शियों की पहचान है इज़ान गिरामी। ये तीसरी पहचान थी। चौथी चीज हजरत इब्राहिम ने पूछा वबिमा तुरफ़ु शियत अलीन, और किस चीज से शियत अलीन अली के शिया को पहचाना जाएगा? इमाम ने फरमाया हजरत इब्राहिम के ज़मानी फरमाया वत्तखत्तुमो बिल यमीन, हमारे शियों की पहचान ये है कि वो दाहिने हाथ में अंगूठी पहनते हुए होंगे। उनको इसके जरिए से भी पहचाना जाता है। अजीजान गिरामी, मैं बहुत सारी ऐसी खसलतों को छोड़ रहा हूँ कि जो मुआसिफाते शिया के बारे में लिखी गई हैं। मुआसिफाते शियत के ऊपर रिवायात को पेश किया गया है। हजारों सिफात है, जिंदगी रही कभी आपका सामना रहा तो मैं पढ़ूंगा। ये एक चीज चूंकि रिवायत के अंदर थी लिहाजा मैं इसे काट के निकाल नहीं सका अपने मतलब से, वरना मैं इसे जुदा करके दूसरी सिफात को आपको पढ़ता कि मुआसिफात शिया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए क्या है। तो चौथी चीज जब कहा वत्तखत्तुमो बिल यमीन, दाहिने हाथ में अंगूठी पहने हुए होंगे। जाहिर सी बात है मैं बाएं हाथ में पहनूं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप भी सोचेंगे इतने जोरों शोर से नुक्ता पढ़ने जा रहे हैं, बाएं अगर दाहिने हाथ में आपने अंगूठी पहन रखी है तो बाएं हाथ में तखत्तुम अंगूठी का पहनना कोई हरज नहीं है। मसला शरई भी ये है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से भी कोई ममानियत नहीं है। इसके पीछे भी एक तारीख है, एक राज है। 2 लफ्ज कह करके गुफ्तगू को समेट दूं अपने। इमाम ने फरमाया वत्तखत्तुम बिल यमीन, दाहिने हाथ में अंगूठी पहनते होंगे, हमारे शियों की पहचान है। तारीख लिखती है कि आले उमैया के जमाने में, आले सुफियान के जमाने में शियत की पहचान जब अमीर शाम की जमीन पर होती थी और जब कोई शख्स पहचाना न जाता था कि कौन आया है हमारी जमीन के ऊपर, तो उसके जवासीस जो उसके जासूस फैले हुए होते थे उनसे ये कहता था कि जाओ और जा करके अगर किसी चीज से उनकी मारिफत नहीं होती है, उनकी पहचान नहीं होती है, तो उनके हाथों को देखो कि किस हाथ में वो क्या पहने हुए हैं। और ये अमीर शाम ने बुग़्ज़े अली में ये वतीरा बनाया था क्योंकि आले मोहम्मद और उनके शिया उनके मुहिब्बीन दाहिने हाथों के अंदर फैरोजज, जमुर्रद, अकीक और इसी तरीके के पत्थरों को पहना करते थे। मगर इसने आले मोहम्मद से जिद में, आले मोहम्मद से बुग़्ज़ो हसद में बाएं हाथ के अंदर अंगूठियों को पहनने की सुन्नत बना दी। तो ये भेजता था, कहता था जाओ और जाकर के देख करके आओ कि उसके हाथ में अंगूठी कहां पे है, दाहिने हाथ में है या बाएं हाथ में है। तो अजीजान गिरामी, पता चला कि इमाम ने क्यों कहा कि शियत की अलामतें क्या क्या हैं, और एक अलामत उसमें से दाहिने हाथ में अंगूठी का पहनना भी है, क्योंकि ये रवाज उसी जमाने से है कि शियों को दाहिने हाथ की अंगूठी से पहचाना जाना था। ये अमीर शाम भी जानता था कि अगर दाहिने हाथ में पहने हुए होंगे तो राफिजी ही होंगे, कोई और नहीं हो सकते। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। एक और दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर।
अजीज़ान गिरामी, जब इन 4 चीज़ों को इमाम ने गिनाया अपनी ज़बानी, जब परवरदिगार आलम ने बताया कि इब्राहीम अली के शियों की ये अलामतें होंगी, तो रिवायत इमाम जाफर सादिक ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और बुलंद करने के बाद में कहा अल्लाहुम्मा जअलना मिन शय्यत अली इब्न अबी तालिब अमीर अल मोमिनीन। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब इन सिफात को मुलाहिज़ा कर लिया हज़रत ने, तो परवरदिगार आलम से दस्ते दुआ को बुलंद करके कहा कि ऐ खुदाया, ऐ करीम खुदा, तेरी बारगाह में दस्ते दुआ को बुलंद करता हूँ, हमें हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन के शियों में से करार देना। क्या लेबल है अज़ीज़ान गिरामी, क्या ओहदा है, क्या स्टेटस है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। अगर ज़िंदगी कभी रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम इन अय्याम को ये सोचते हैं कि ये अय्याम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मज़ालिम और मसाइब के ख़त्म होने के अय्याम हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन पूरी ज़िंदगी तमाम अय्याम को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मसाइब को या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मनाकिब को मुहर्रम की हैसियत से नहीं मनाया जा सकता है। ये हमारी ज़ाहिरी एक ज़िंदगी है, हमारा ज़ाहिरी अपना एक वतीरा है, लिहाजा हम इस चीज़ की तफरीक कर देते हैं, दिनों को दिनों से जुदा कर देते हैं। जाहिर सी बात है ये अय्याम अगर देखे जाएं, 28 सफ़र का जो दिन गुजरा है, अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी ख्वाहिश भी मेरे दिल में बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी ज़िंदगी रखा और आपसे दोबारा ये शरफ़ हासिल हुआ तो मैं काफ़ी कुछ बातें इस मौजू में दोबारा भी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। हमारा जो अपना एक वतीरा है, जो अपना एक तरीक़ा है, हम ये समझते हैं कि हम मसाइब व आलाम के आखिरी स्टेज में है, नहाई दिनों में है, आखिरी अय्याम में, कि जिनमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मसाइब और मज़ालिम उनसे ख़त्म हो गए। क्योंकि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद का जितना भी वाक़या तारीख़ के अंदर मौजूद है, जो चीज़ें, जो बातें रुवातुल मक़ातिल ने नकल की हैं और लिखी हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जाहिर सी बात है ये काफ़िला गुज़र करके किस किस मंजिल से किस किस मकाम की तरफ बढ़ा और फिर किस किस मंजिल से किस किस मकाम की तरफ लौटा है। तो हम ये समझते हैं कि ये सिलसिला हमारा नहाई है, मगर अज़ीज़ान गिरामी, शहादत पैगम्बर खुदा का दिन 28 सफ़र और इमाम हसन मुज्तबा की शहादत का दिन भी 28 सफ़र, तो कम से कम अगर इमाम मुज्तबा की तारीख़ अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम हम ना भी दोहराएं, ना भी अपने पेश नज़र रखें, तब भी रिसालत की शहादत का दिन इतना अजीम और इतना बड़ा दिन है कि जहाँ से अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुल्म और मसाइब की बुनियाद रखी गई है। जिस दिन रसूल की शहादत हुई है, उसी दिन के बाद से अहले बैत के ऊपर जुल्म और मसाइब की बुनियाद रख दी गई है। अज़ीज़ान गिरामी, कितना बड़ा वक्त है, कितना बड़ा दिन है अहले बैत के लिए, शहादत रसूल आज़म, कितना बड़ा दिन है अहले बैत के लिए, शहादत हसन मुज्तबा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मगर अहले बैत रिसालत को अगर हम देखें तो क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या परेशानियाँ उन्होंने देखी हैं, नाना की ज़िंदगी से लेकर के अज़ीज़ान गिरामी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक की तारीख़ इस बात पर शाहिद है, इस बात पर गवाह है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जो कुछ परवरदिगार आलम ने अपने लुत्फ़ व फज़ल से अता किया था, हसद करने वालों ने, बुग़्ज़ रखने वालों ने, कीना रखने वालों ने उसके ऊपर बुग़्ज़ व हसद में क्या क्या जुल्म किया, क्या क्या जुल्म की बर्बरता की और क्या क्या दास्तानें नकल की हैं। तारीख़ ने बताया उन हसद के सिलसिलों में से एक सिलसिला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का है। आज शब शहादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। बस चंद जुमले मसाइब के पढ़ दूंगा, आप आमादे गिरिया हो गए हैं, और उसके बाद में रहमत के इस दस्तरखान को समेट दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, हाँ आप जानते हैं कि ये फ़र्श अज़ा हमारे लिए कितना कीमती है। मसाइब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम
مظالم اہل بیت علیہم السلام کو جب ایک خطیب، جب ایک راوی، جب ایک ناقل، جب ایک وائز، جب ایک متکلم، جب ایک ذاکر، جب ایک طالب علم، جب ایک عالم پڑھتا ہے عزیزان گرامی، تو علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ شام کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور اپنے پھوپھی سے کہتی ہے اماں میرے بابا کے عزادار فرش عزا کے اوپر جمع ہو گئے، کیا ہم اپنے بابا کے مصائب کو سننے کے لیے نہیں چلیں گے؟ ہاں عزیزان گرامی، ایک بی بی اپنی پھوپھی کے ساتھ اٹھتی ہے اور ایک بی بی مدینے کی قبر سے، ٹوٹی ہوئی قبر سے، ویران قبر سے اٹھتی ہے۔ یہ تین بیویاں فرش عزا امام حسین پر آ جاتے ہیں۔ جب یہ بیویاں آ کر کے بیٹھتی ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ یہ معصوم بی بی اپنی پھوپھی کی طرف، اپنی دادی کی طرف معصوم نگاہ کو اٹھا کر کے پوچھتی ہے اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ شہزادی کہتی ہے اے سکینہ یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین کے ماتمدار ہیں۔ اے سکینہ یہ تمہارے بابا سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب بی بی آواز دے گی اے میری پھوپھی اماں اگر میرے بابا کے یہ عزادار کربلا میں ہوتے میرے کانوں پر تماچے نہ مارے جاتے، میرے گوشوارے میرے کانوں سے نہ چھینے جاتے، میرے سر سے میری چادروں کو نہ عزکم اللہ عزم اللہ تعالی اجورنا باجورکم۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کے مصائب کو سننا اور انہیں برداشت کرنا یہ بہت مشکل امر ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ بتاتی ہے انہی مصائبوں میں سے ایک مصائب امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے۔ 28 سال کا یہ مومن، یہ متقی، یہ افضل زمانہ، یہ اشرف زمانہ، یہ عالم زمانہ، یہ اتقى الناس، یہ اسخى الناس، جسے دنیا نے اپنی پھونکوں سے مٹانا چاہا، جس کے نور کو مٹانا چاہا، تاریخ بتاتی ہے کہ معتمد عباسی نے آپ کو 2056 ہجری میں قید کیا۔ عزیزان گرامی کئی مرتبہ 28 سال کی عمر میں آپ نے قید کی زندگی کو جو ہے اور قید کی اذیت کو برداشت کیا۔ 3 خلفائے عباسی کا زمانہ امام حسن عسکری کے زمانے سے گزرا ہے۔ بس چند لمحے آپ مجھے برداشت کر لیجئے۔ پروردگار عالم آپ پر اور آپ کی آوازوں پر اور آپ کے سینوں پر اور آپ کے مرحومین کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی 3 بادشاہوں کا، 3 حاکموں کا زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھا۔ ان 3 حاکموں میں جو آخری حاکم، آخری بادشاہ آپ کے زمانے کا تھا وہ معتمد عباسی تھا۔ اس کے متعلق جبکہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ آپ کی عظمت، آپ کے شرف، آپ کی بزرگی کو باقاعدہ جانتا تھا، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ جانتا تھا کہ یہ خاندان آل عمران سے، نسل آل محمد سے ہیں اور ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا شرف، ان کا فضل، ان کا مقام و مرتبہ دنیا میں ایسا ہے کہ ان کی بزرگی اور ان کی عظمت کی قائل دنیا ہم بادشاہان وقت سے بھی زیادہ ہے۔ تاریخ نے لکھا معتمد عباسی ان باتوں کو جانتا تھا۔ کئی مرتبہ آپ کو زندان میں ڈالا گیا، مگر جب آخر میں اس نے آپ کو زندان میں ڈالا تو تاریخ کہتی ہے کہ ایسے زندان کے اندر امام کو ڈالا گیا ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے عزیزان گرامی، میں پڑھوں اور آپ سن لیں، ملاحظہ کر لیں۔ امام ہائی کے بابا کا مصائب میں پڑھ رہا ہوں، ایک زندہ امام کے والد کا، ہمارے سرپرست، ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے سردار بقیت اللہ العظم ولی اللہ، خدا کی حجت خلیفۃ اللہ کے بابا کا یہ مصائب ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے جب تیسری بار اس نے زندان میں ڈالا تو امام کو ایسے زندان کے اندر اس نے رکھا تھا کہ نہ تو دن کا اجالا پتہ چلتا تھا نہ رات کی تاریکی پتہ چلتی تھی، بلکہ تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اس زندان کے اندر جس کو ڈال دیا جاتا وہ انسان زندگی کے بجائے اپنے لیے موت کو طلب کرتا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی آخر کار معتمد عباسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وجود سے اتنا زیادہ خائف تھا کہ اس نے چاہا کہ اب امام کی وجود کو اس دنیا سے پاک کر دیا جائے تاکہ خدا کی حکومت اور خلافت اس زمین کے اوپر قائم نہ ہو سکے۔ زہر دیا
کیا اور مسموم کیا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب زہر سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی, آپ کی زندگی کے ایسے بہت سارے کارنامے تھے کہ عزیزان گرامی ان کارناموں کی وجہ سے آپ کا نام اور آپ کی شہرت مدینے سے لے کر کے سامرا اور بغداد تک کے شہروں میں توتی بولتی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ابھی کچھ وقفہ اور کچھ لمحہ نہیں گزرا تھا کہ سامرا کے گھروں سے مکانوں سے واہ ویلا کی آوازیں بلند ہو گئی, بکا اور گریا کی آوازیں بلند ہو گئی, شور و شیون کی آوازیں بلند ہو گئی. مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ اس پاک امام, اس معصوم امام, اس حجت خدا امام کے جنازے کو تیار کیا گیا, آپ کو غسل دیا گیا عزیزان گرامی, آپ کو تکفین کی گئی, آپ کی تجسیم, آپ کے جسم کو عزیزان گرامی آمادہ اور تیار کیا گیا تاکہ قبر کے سپرد آپ کو کر دیا جائے. تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے فرزند ارجمند امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود تھے. 5 سال کے سن میں امام نے آ کے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. میں کہوں گا اے فرزند امام حسین, حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا لا یوم ان کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین ہمارے محمد کے اوپر بہت سے مظالم و مصائب, مگر اے حسین تمہارے دن کے جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا. تاریخ نے لکھا ہے عزیزان گرامی کہ آپ کے جنازے کو شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا, آپ کو دفن کیا گیا. مگر ہائے میں حجت خدا کے فرزند سے کہوں گا اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے سید و سردار, کربلا کی زمین پر ایک جسم ہے جو بے گور و کفن پڑھا ہوا ہے. جب یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر زمین کربلا پر آیا, زینب نے ہماری سے لاش حسین پر, قبر حسین پر خود کو گرا دیا. ام کلثوم نے اونٹ کی سواری سے زمین کربلا پر خود کو گرایا. تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی, بس ایک جملہ مصائب کا اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ زمین کربلا پر پہنچا عزیزان گرامی, مدینے سے بھی زائرین آئے ہوئے تھے. حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ بھی قبر حسین کی زیارت و طواف کے لیے جب یہ قافلہ پہنچا, ہماریوں سے خود کو گرایا, قبر حسین پر پہنچایا. یا حسینہ و محمدہ کی صدا بلند کرتے ہوئے قبر امام حسین پر شہزادی نے کہا اے بھیا, زمین کربلا سے گزرنے کے بعد ہم پر مصائب و آلام کی وہ مصیبتیں توڑی گئی ہے. کوفے کی مصیبت کو ذکر و بیان کرے یا شام کے بازار و دربار کی کنیزی میں ہمارے محمد کو طلب کیا گیا, ہماری بچیوں کو کنیزی کے لیے درباروں میں پیش کیا گیا, ہمارے سروں سے چادریں اتار لی گئی. اے حسین ہماری پشتوں کو کوڑوں سے ایسی ضربیں ماری گئیں, اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنے بازوؤں کو دکھاتی کہ کیسے کیسے ظلم و مصائب ہم پر ڈالے گئے. تاریخ کہتی ہے خاندان حسینی کے اس قافلے کے گریہ و شیون سے چرخے چہارم لرز گیا. جناتوں کے رونے کی آواز, فرشتوں کے رونے کی آواز, واہ ویلا واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ سے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ولا سيما على قاتل امام الحسن ابن علی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى علي وعلى فاطمة وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى الأئمة المعصومين من ذریت الحسین. اللہم جو بھی یہاں پر ہمارے محبین، ہمارے شیعہ، ہمارے آقا اور مولا کے پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سید و سردار آقا و مولا بقیت اللہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت کو پیش کرتے ہیں کہ مولا ہم سے تعزیت اور تسلیت اور پرسے کو قبول فرمائیے. پروردگار عالم جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار اس دنیا میں موجود ہیں اور بالخصوص اس فرش عزا کے جو صاحبان اور اس فرش عزا پر آنے والے جو بھی مومنین ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ان میں جو بھی بے اولاد ہیں انہیں حضرت علی اصغر، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ، حضرت صغرا کے صدقے اور طفیل میں اولاد نرینہ عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مولا، جن کی گودیاں آباد ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، پروردگار عالم ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. پروردگار عالم چونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے دین پر، ان کے آئین پر، ان کی ملت پر، ان کی شریعت پر، ان کے طریقت پر زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار عالم ہمیں صرف محبین اہل بیت کے لسٹ میں، رجسٹر میں نہ رکھنا، بلکہ پروردگار ہمیں اہل بیت کے شیعوں میں قرار دے. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے حضرت محمد و محمد کا پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مولا، جو بھی تنگ دست ہیں، جن کی رزق و روٹی کا کوئی مسئلہ ہے، مولا اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان سے ان کے رزق میں اضافہ فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے حضرت محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا، ہمارے مولا، اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے آوان و انصار اور ان کے محبین اور ان کے شیعوں میں قرار دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید فرما کر کے محترم خورشید صاحب کے جو بھی عزیز و اقربا ارحام، بالخصوص ان کے والدین، ان کے بھائی اور ان کے متعلقین، اور آپ تمام لوگ اپنے والدین کے لیے، جو بھی جن کے بھی والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اپنے تمام عزیز و اقربا اور ارحام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن بسم اللہ. حیا علی خیر العمل حیدر، 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 حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، زخم خانے کے لیے، زخم خانے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی
अली की गम उठाने के लिए सही नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है ये खून के छींटे चादर पर ये खून के छींटे चादर पर लिपटी थी मैं लाशे अकबर पर ये खून के छींटे चादर पर लिपटी थी मैं लाशे अकबर पर नाना एक बरछी दिल मेरा खा गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के 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 आ गई है ये नील रसन के शानों पर ये खा के बला मेरे बालों पर ये नील रसन के शानों पर ये खा के बला मेरे बालों पर नाना मेरी हस्ती खाक बना गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के 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 आ गई है हल्के जो पड़े हैं आँखों में हूँ रोती रही हूँ राहों में हल्के जो पड़े हैं आँखों में खून रोती रही हूँ राहों में नाना अब आँख मेरी पतरा गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है ये खून के छींटे चादर पर लिपटी थी मैं लाशे अकबर पर ये खून के छींटे चादर पर लिपटी थी मैं लाशे अकबर पर नाना एक बरछी दिल मेरा खा गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के 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 आ गई है कांटों पे कभी अंगारों पे मैं चल के गई बाजारों में
کانٹوں پہ کبھی انگاروں پہ میں چل کے گئی بازاروں میں، نانا یوں مجھ پہ ضعیفی چھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے۔ چادر کا محافظ تھا غازی، تصویر تھا میرے بابا کی، چادر کا محافظ تھا غازی، تصویر تھا میرے بابا کی، تصویر تھا میرے بابا کی، نانا اس راس ترائی آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب کے آ گئی ہے، نانا تیری زینب کے آ گئی ہے، نانا تیری زینب۔ یا حسین الوداع، یا حسین الوداع، یا حسین در وہ بلا کی پیاسے مہمان خدا حافظ، 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 پورا ہوا نہ دل کا، پورا ہوا نہ دل کا ارمان خدا حافظ، در وہ بلا کے پیاسے مہمان خدا حافظ، آئندہ سال پھر ہم زندہ رہے اگر تو، آئندہ سال پھر ہم زندہ اگر رہے تو، مظلومیت پہ ہوں گے، مظلومیت پہ ہوں گے قربان خدا حافظ، ہر وہ بلا کے پیاسے مہمان خدا حافظ، ہر وہ بلا کے پیاسے مہمان خدا حافظ، جی بھر کے آج کر لو ماتم شب زمن کا، جی بھر کے آج کر لو ماتم شب زمن کا، جی بھر کے آج کر لو ماتم شب زمن کا، جی بھر کے آج کر لو ماتم شب زمن کا، یاد ہے کربلا کے، یاد ہے کربلا کے سلطان خدا حافظ، در وہ بلا کے پیاسے مہمان خدا حافظ، در وہ بلا کے پیاسے مہمان خدا حافظ، عشرت ہے والا کو رخصت کروں کیسے، عشرت ہے والا کو رخصت کروں کیسے، عشرت ہے والا کو رخصت کروں میں کیسے، عشرت ہے والا کو رخصت میں کیسے، کسی دل سے کہوں میرے، 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 مہمان خدا حافظ، در وہ بلا کے پیاسے مہمان خدا حافظ، بہن کرتی ہے بالی سکینہ، حسین حسین حسین، درگاہ
کا جھولا حسین 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 اب آئے نا ہم بھی آئے میرا جانے آگ جلائے اب آئے نا ہم بھی آئے میرا جانے آگ جلائے جل گیا کا جھولا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله واقرا مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء السلام عليك يا معين الصفاء والفقراء السلام عليك يا شمس السموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته